اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ آج ناظرین محترم کی خدمت میں سلام وعرض ادب کرتے ہوئے جس موضوع کے تحت گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی معرفت ہے۔ کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو پہچانیں، یا کیا ضرورت ہے کہ ہم خود امام کو پہچانیں؟ معرفت امام کے عنوان سے یہ جلسہ، اس میں ابتدا میں جو روایت عرض کرنا چاہتا ہوں امام حسین علیہ السلام کی روایت ہے، جہاں آپ نے اپنے اصحاب کے درمیان یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوہ، اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے صرف اور صرف اپنی معرفت کے لیے، جہاں قرآن کریم کہتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے انسان اور جنات کو پیدا کیا عبادت کے لیے۔ امام حسین اسی کی شرح بیان کر رہے ہیں، تفسیر کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر ایک بار اللہ کی معرفت ہو گئی پھر بندے ہو ہی نہیں سکتا اس کی عبادت نہ کریں، اس کی بارگاہ میں سر تسلیم کو خم نہ کریں، اور جب تک معرفت نہیں ہوتی تب تک عبادت بھی بہترین عبادت نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد روایت اور طولانی ہے، یہاں تک کہ کسی نے سوال کیا کہ اللہ کی معرفت ہے کیا، کیسے اپنے رب کو پہچانا جائے؟ وہاں پہ امام نے یہ جملہ کہا تھا کہ اللہ کی معرفت، اللہ عز و جل تبارک و تعالی کی معرفت کیا ہے؟ اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا۔ جو انسان اپنے زمانے کے امام کو پہچان جائے گا وہ اللہ کو پہچان جائے گا، اور اگر اللہ کو پہچان لیا تو اس کے بعد وہ اس کی عبادت کرے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ عبادت پروردگار بغیر معرفت امام کے نہیں ہو سکتی ہے، معرفت امام ہوگی تبھی عبادت پروردگار ہوگی۔ اب آئیں اس روایت کو لیتی ہیں، جہاں بہت سی روایتیں ہمارے یہاں ہیں جس میں یہ عرض ہوا کہ اگر انسان نمازی ہو، روزے دار ہو، اگر انسان حج و عمرے پہ جانے والا ہو اور اسے رکن و مقام کے درمیان مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا جائے، مار دیا جائے، لیکن اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو یا اہل بیت کی شناخت نہ ہو تو اس کا عمل صفر ہے، زیرو ہے۔ وہ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر امامت کی شناخت نہیں ہے تو پھر عبادت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر زمانے کے امام کی پہچان نہیں ہے، کس بیس پہ ہم عبادت کر رہے ہیں اللہ کی، کس بیس پہ ہم پروردگار کی بارگاہ میں جا رہے ہیں؟ میں نے کئی جگہ پہ یہ مثالیں عرض کی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو افراد ائمہ کی معرفت نہیں رکھتے، رکوع کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ تو جملہ تو اچھا ہے، ثواب تو ملنا چاہیے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ نماز میں یہی تو کرتے ہیں، وہ اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ الحمدللہ کہتے ہیں، وہ سبحان اللہ کہتے ہیں، تو اللہ کو اس کا ثواب دینا چاہیے۔ میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر انسان بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے جائے اور نماز ادا کرے، 1-2 رکعت نہیں 50 رکعت بھی اگر وہ نماز پڑھے گا تو اس کو ثواب ایک بھی نہیں ملے گا، اور سارا مسلمان یہی کہے گا کہ اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ میں سوال کروں گا، بھائی ثواب کیوں نہیں مل رہا ہے؟ اس نے نماز میں تو وہی سب کچھ کیا نا، الحمد پڑھی ہے، سورہ پڑھا ہے، رکوع سجدہ، یہ تمام چیزیں۔ کہ مولانا صاحب بات یہ ہے کہ اگر طہارت نہیں ہے تو عمل کا ثواب بھی نہیں ہوگا، وہ نماز ہی نہیں۔ بس یہی مسئلہ معرفت امام کے سلسلے میں ہے، یہی مسئلہ معرفت اہل بیت کے سلسلے میں۔ یہ بھی داخلی طہارت کا نام ہے، روحانی طہارت کا نام ہے۔ اگر طہارت نہیں ہے، روحانی طہارت، تو پھر یہ سارے عمل بیکار ہیں، یہ سارے عمل کسی کام کے نہیں ہیں۔ راوی آتا امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے، مولا میرا پڑوسی ایک ہے، بہت دیندار، بہت نیک پڑوسی، بہت اچھا پڑوسی ہے، نماز کا پابند ہے، روزہ رکھنے والا ہے، تمام اعمال صالحہ انجام دیتا ہے۔ مولا نے کہا اچھا ہمیں چاہتا ہے یا نہیں؟ کہا نہیں مولا، بس یہی کمی ہے، وہ آپ کا چاہنے والا نہیں ہے۔ مولا نے کہا کہ پھر اسے جنت کی بو بھی محسوس نہیں ہوگی۔
کہا مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ عرفان پروردگار ہمارے در سے ہو کے گزرتا ہے، ہمیں چھوڑ کے معرفت نہیں ہو سکتی، اور جب معرفت نہیں ہو سکتی ہے تو پھر عبادت بھی وہ انسان نہیں کر سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ پیغمبر اسلام اتنی تاکید کر رہے تھے، جگہ جگہ پہ پیغمبر چاہتے یہ تھے کہ امت کے لیے بالکل راستہ کلیئر کر دیا جائے، بالکل بتا دیا جائے۔ وہ واقعہ قرطاس یہی مسئلہ تو تھا، لیکن لوگوں نے کاغذ قلم نہیں دیا، تب بھی پیغمبر نے کیا کیا؟ نبی کریم نے پھر بھی یہی حدیث اور اس روایت کو بار بار عرض کیا، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ کیوں کہہ رہے ہیں بار بار کہ میں انہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ رسالت کے بعد اگر کوئی تمہیں پروردگار تک پہنچا سکتا ہے تو ائمہ معصومین ہے، اور تمام ائمہ معصومین کی معرفت ایک طرف۔ ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں خصوصی طور سے کس کی معرفت کو کسب کرنا ہے؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی معرفت کو، کہ ہمیں پہچاننا ہے کہ ہمارا امام سب سے پہلے کون ہے، ہمارا امام کس ہدف کے تحت غیبت میں ہے، ہمارا امام کس ہدف کے تحت غیبت سے باہر آئے گا، زمان غیبت میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس بات پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ ہم کتنا امام کو پہچان رہے ہیں۔ میں ضمیر ہوں، مجھے اگر کوئی نہیں پہچانتا، میں کسی بھی بزم سے چلا جاؤں، کوئی سلام بھی نہیں کرے گا، اس لیے کہ جا رہے ہیں، ایک صاحب ہیں جیسے سب جا رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی صاحب جانتے ہیں کہ یہ طالب علم ہیں، یہ مولانا صاحب ہیں، تب لوگ آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک پہچانا نہیں تھا، اب پہچان گئے تو اب یہ آ رہے ہیں، مصافحہ بھی کر رہے ہیں، سلام بھی کر رہے ہیں۔ امام کی معرفت کیا ہے؟ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں معرفت امام یعنی ہمارے پہلے امام امام علی علیہ السلام، دوسرے امام امام حسن، الی آخر ہی 12ویں امام امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ یہ جاننا ہے، یہ پہچاننا نہیں ہے۔ معرفت امام یہ ہے کہ اس امر کو پہچانے کہ امام غیبت میں ہم سے کیا چاہتے ہیں، امام جب آئیں گے تو ہمیں کیا کام انجام دینے ہیں، امام جب آئیں گے تو ہمیں کس راستے پہ قدم آگے بڑھانا ہے، زمان غیبت میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ یہ ساری چیزیں، یہ سارے وظیفے، یہ سارے وظائف، یہ ذمہ داریاں، یہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ باقی گنتی یاد کرنا کہ امام کس سن میں ولادت ہوئی، کس سن میں آپ کی غیبت صغریٰ، کس سن میں غیبت کبریٰ، یہ ایک عنوان سے جاننا ہے، یہ پہچاننا نہیں ہے۔ اس امر کو سمجھیں، امام کو کیسے اصحاب کی ضرورت ہے، امام کو صرف بلانے والوں کی ضرورت نہیں ہے، امام کو ایسے افراد کی ضرورت ہے جو وقت پر کام دیں۔ بلانے والے تو ہر زمانے میں بہت تھے، جب بلانے کا مسئلہ آتا ہے تو کوفے سے منیمم 12,000 خط تو پہنچ جاتے ہیں، روایتیں الگ الگ عرض کرتی ہیں، اتنے خط پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن جب مدد کا مسئلہ آتا ہے، جب قربانی کا مسئلہ آتا ہے، کتنے افراد سامنے آئے؟ صرف اور صرف 72 یا میگزیمم تعداد 120 125 130 تک لے لی جائے، اتنے افراد سامنے آئے۔ امام زمانہ کو ایسے افراد چاہیے جو صرف بلانے والے نہ ہوں، جن کے اندر نصرت کا جذبہ رہے، جن کے اندر قربانی کا جذبہ رہے، جو مولا کی بارگاہ میں قربان ہونا جانتے ہوں، جو ایسے ہوں کہ اگر چراغ بجھا بھی دیا جائے تو کوئی اٹھ کر نہ جائے۔ اسی لیے مطابقت رکھی گئی ہے امام زمان اور امام حسین میں، زمانے کے اعتبار سے بھی، اصحاب کے اعتبار سے بھی۔ اصحاب امام زمانہ ویسے ہی ہوں گے جیسے اصحاب امام حسین تھے، اصحاب امام زمان کی کیفیت وہی ہوگی جو اصحاب امام حسین کی تھی۔ جہاں بھاگنے میں کمپٹیشن نہیں ہو رہا تھا، کربلا کی تاریخ یہی کہتی ہے، جہاں قربانی میں کمپٹیشن چل رہا تھا، سب قریب آتے تھے، مولا پہلے مجھے اجازت دے دیجئے۔ اصحاب چاہتے تھے ہم شہید ہو جائیں، انصار چاہتے تھے ہم شہید ہو جائیں، سارے افراد بنی ہاشم چاہتے تھے ہم شہید ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو لوگ کہیں کہ خاندان والوں کو بچا لیا، انہیں قربان کر دیا۔ سب اپنی قربانی پیش کرنا چاہتے تھے، سب اپنے آپ کو قربان کرنا چاہتے تھے۔ ایسے اصحاب امام کو چاہیے جن کے اندر قربانی کا جذبہ ہو، جو امام کو تنہا چھوڑ کے نہ جانے والے ہوں، ورنہ ایسے اصحاب تو بہت ہیں، آج بھی ہیں، 313,000 10,000 لاکھوں ایسے موجود ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم امام کو پہچان رہے ہیں۔ امام کی معرفت عمل سے ظاہر ہوتی ہے، امام کی معرفت کردار سے ظاہر ہوتی ہے۔ ہم خود اپنے کردار سے یہ بتائیں گے ہم کتنا امام کو پہچانتے ہیں۔ امام
کو اگر جاننے اور پہچاننے والے ہیں تو جو امام ہم سے طلب کر رہے ہیں ہم کتنا اس راستے پہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ امام چاہتے ہیں کہ شیعوں کے درمیان اتحاد رہے، امام چاہتے ہیں تم اقلیت میں ہو، تم کمزور ہو، زمانے نے تمہیں کمزور کر دیا ہے، تم آپس میں اتحاد رکھو۔ ہم کیا ہیں؟ ہم آپس میں ہی اختلاف کر رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں۔ کیا امام جب تشریف لے آئیں گے تو اس بات کو پسند کریں گے کہ کوئی کسی راستے پر جا رہا ہے، کوئی کسی راستے پر جا رہا ہے؟ کیا امام پسند کریں گے کہ امت اختلاف کا شکار ہے اور سب کہہ رہے ہیں کہ ہم امام زمانہ کے چاہنے والے ہیں؟ نہیں، امام چاہتے ہی ہیں کہ سب ایک قدم، ایک مسیر، ایک راستہ ہو۔ جیسے کربلا میں وہاں کوئی فرق نہیں تھا، اصحاب امام حسین سادات میں سے ہیں، غیر سادات میں سے ہیں، عرب میں سے ہیں، عجم میں سے ہیں، سیاہ ہیں، سفید ہیں، حافظ ہیں، بے سواد بھی ہیں۔ سارے اصحاب امام حسین بہت بڑے پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، ایسا کچھ حافظ ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، لیکن امام حسین نے ایک پلیٹ فارم پہ لا کے ایسا ان کو اکٹھا کیا کہ آج جب بھی تذکرہ ہوتا ہے 72 کا ایک ساتھ تذکرہ ہوتا ہے، جب بھی ذکر ہوتا ہے 72 کا ایک ساتھ ذکر ہوتا ہے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں امام کو پہچان رہے ہیں، ایسے ہوں کہ سامنے سے جو دیکھے تو وہ یہی کہے کہ یہ سب ایک ہیں، یہ سب ایک جیسے نظر آنے والے ہیں۔ عرفانی امامت کے عنوان سے انتظار بھی ہم جو کرتے ہیں، انتظار جو ہمارا ہے وہ عملی انتظار ہونا چاہیے۔ مولا جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم اتنا قدم آگے بڑھا رہے ہیں، اے آقا جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اسی لیے جب لوگ آتے تھے معصومین کے پاس، چھٹے امام کی بھی روایت ہے، 7ویں امام کی روایت ہے، 8ویں امام کی بھی روایت ہے کہ لوگ آتے تھے اور کہتے تھے مولا آپ کے شیعہ ہیں، تو امام کیا کہتے تھے؟ تمہارے چہروں سے تو معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے تم شیعہ ہو، اپنے آپ کو محب کہو، ہمارا شیعہ نہ کہو۔ ہمارا شیعہ اپنے کردار سے شیعہ ہوتا ہے، ہمارا شیعہ اپنے عمل سے شیعہ ہوتا ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہمیں اس راستے پہ قدم آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما کہ جو راہ معرفت امام زمان ہے۔ ہم پہچانے امام جب آئیں گے تو ان کو ضرورت ہے، انہیں صرف مولانا کی ضرورت نہیں ہے، انہیں صرف امام جماعت کی ضرورت نہیں ہے۔ اے جوانوں، امام زمانہ کو ضرورت ہے میڈیکل لائن کے ایکسپرٹ افراد کی۔ اے جوانوں، امام زمانہ کو ضرورت ہے ڈاکٹرز کی۔ اے جوانوں، امام زمانہ کو ضرورت ہے انجینئرز کی۔ امام زمانہ کو اسپیس کے پروگرام کے لیے افراد کی ضرورت ہے۔ آپ یہ کہتے اتنے مولانا ہیں، امام کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ مولا آ کے حکومت قائم کریں گے، حکومت قائم کریں گے تو اس میں کوئی ایگریکلچر کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے یا نہیں؟ ہمارے جیسے لوگ کہیں گے آپ کسانی کریں یا اس کے ایکسپرٹ ہو، تو ہم تو نہیں ہیں نا۔ کوئی دیندار متدین نوجوان ایسا ہو جو میڈیکل لائن میں ایکسپرٹ ہو لیکن دیندار ہو جو اصحاب امام میں ہو، کوئی ایسا ہو جو اسپیس کے پروگرام میں ہو، کوئی ایسا ہو جو IIT کا ہو، کوئی ایسا ہو جو کمپیوٹر پروگرامنگ کا ہو۔ ہر فیلڈ کے ایکسپرٹ کی ضرورت ہے امام زمانہ کو، اور جب ہر فیلڈ کے ایکسپرٹ تیار ہو جائیں گے تب وہ بہترین حکومت قائم ہوگی۔ ورنہ کیا ہو، امام کو ہر فیلڈ کے ایکسپرٹ افراد کی ضرورت ہے، امام کو ہر فیلڈ کے ماہر افراد جو متدین ہونے ان کی ضرورت ہے۔ صرف یہ نہ کہیں کہ مولانا اتنے ہو گئے امام کیوں نہیں آ رہے ہیں۔ آپ بتائیے کتنے ہمارے پاس انجینئرز ہیں دیندار، کتنے ہمارے پاس کھیت کے مسئلے میں، ایگریکلچر کے مسئلے میں ایکسپرٹ ہیں دیندار۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم معرفت امام زمانہ سے سرشار ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔